جی دا پنچ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم نامور وکیل اور انسانی حقوق کی علمبردار ایمان مزاری اور ان کے شوہر سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر پچھلے 36 گھنٹے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حدود میں جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پولیس باہر کھڑی ہے اور وہ جو کپل ہے وہ باہر نہیں آ رہا ہے۔ یہ مبینہ طور پر ایک متنازع ٹویٹ کیس میں ان کی گرفتاری ٹرائل کورٹ نے جاری کی تھی، اس کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی نادر بلوچ کو پھر سے زحمت دی ہے۔ نادر بلوچ جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے اس کو باقاعدہ طور پر کورٹ کے اندر کورٹ کے باہر یہ کور کرتے آئے ہیں، پیروی کرتے آئے ہیں۔ تمام یہ معاملہ ہے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے نادر بلوچ سے ہی ذرا پوچھیں گے۔ نادر صاحب بتائیے کہ یہ مبینہ طور پر ٹویٹ کیس یہ ہے کیا، ذرا دا پنچ کے ناظرین کو شروع سے بتائیے۔ بہت شکریہ ظفر۔ دیکھیں، ایمان مزاری وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے مظلوموں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ مبینہ طور پر بلاسفیمی کیسز ہوں، چاہے وہ بلوچ یکجہتی کے خواتین ہوں یا مسنگ پرسن ہوں یا قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ کا مسئلہ ہو، ہمیشہ آپ کو سرفہرست نظر آئیں گی، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، اور خود سے یعنی کہ کبھی کسی سے فیس نہیں مانگی، اور انہوں نے یعنی کہ انسانی حقوق کے لیے کام کیا۔ ان کے اوپر الزام ہے کہ 2021 میں کچھ ایسے ٹویٹس تھے جو ریاست کے خلاف تھے۔ 2021 کا جو ٹویٹ ہے وہ یاد آیا ریاست کو 2025 میں، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ اگر آپ کا کوئی الزام ہے تو جو ملزم کا پہلا حق ہوتا ہے کسی بھی، چاہے وہ میں کہتا ہوں 302 کا قاتل بھی ہو نا، اس کا جو بنیادی حق ہوتا ہے وہ رائٹ ہوتا ہے کہ فیئر ٹرائل کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس معاملے پر ہم نے دیکھا کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے دور دور تک ان کو فالو نہیں کیا گیا، اور ساتھ یہ کہ ریاست غصے میں نظر آ رہی ہے، ریاست اس طرح نظر آ رہی ہے، اس کی آپ سوال کریں گے کہ کیسے غصے میں نظر آ رہی ہے۔ اس کا عملی اظہار ہم نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا میں دیکھا کہ جب ایک زیر التوا جو عدالت میں مقدمہ ہے اس کے اوپر کوئی بھی کامنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر 7 سال سزا ہے، ایک فریق کا رائٹ جو ہے فیئر ٹرائل کا وہ مجروح ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر ٹویٹس دکھائی گئی، وہاں پر کامنٹ بھی کیے گئے، اور وہاں پر ایک رائے بھی پاس کی گئی۔ اس کے بعد ایمان مزاری نے اسی کورٹ میں جج افضل منجوکا صاحب سے درخواست کی کہ حضور والا، کیونکہ اب ایک بڑے ادارے سے اتنی بڑے کامنٹ ہو چکے ہیں ہمارے اوپر، ہماری ذات کے اوپر، تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ ان کو بطور وٹنس طلب کر لیں، ان پہ جرا کر لیتے ہیں، اگر اس پہ صداقت ہے تو ہمیں بھیج دیجیے، اور اگر اس پہ صداقت نہیں ہے تو کم از کم اس چیز کو قوم کو واضح ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جج منجوکا صاحب نے وہاں پر جب یہ سماعت شروع ہوئی تو بڑا کورٹ کا پورا جو منظرنامہ تھا وہ تبدیل ہو گیا، ٹون تبدیل ہو گئی، سچویشن تبدیل ہو گئی، اور کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اور یہ میں بات کروں تو آپ اس کی تاثیر لے سکتے ہیں، یہ میں اپنی آنکھوں سے، یعنی عدالت کے اندر یہ ماحول ہو گیا۔ تو انہوں نے پروسیکیوشن نے مخالفت کی کہ ہماری مرضی، ہم جس کو بلائیں نہ بلائیں۔ انہیں کہا بھی کامنٹ آپ نے نہیں کیا، کامنٹ انہوں نے کیا ہے، آپ انہیں کی بات پہ لڑ رہے ہیں، تو پھر ان کو آنا چاہیے۔ بہرحال وہاں پر جج منجوکا صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور وہ ابھی تک نہیں سنایا۔ لیکن یہ ہے کہ اب تک کیس کا سٹیٹس یہ ہے کہ اس ٹویٹ کیس میں جو پی ڈبلیو تھے تقریباً 5 تھے، جن کو گواہ کہتے ہیں آپ، تو وہ 5 میں سے 3 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ اور آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا کہ اسی کورٹ نے ان سے اپنے جو ڈیفنس کا ہے وہ حق لے لیا تھا، ان کو کورٹ سے ریموو کر دیا تھا، اور سرکاری گواہ کو، سرکاری وکیل کو کہا تھا کہ آپ ان کے اوپر جرح مکمل کریں، اور انہوں نے ماشاءاللہ 31 منٹ میں جرح مکمل کی۔ آخری جو تھا، جو نائب قاصد تھا، اس کے اوپر جو جرح تھی وہ 19 سیکنڈ کی تھی۔ پاکستان کا پورے ورلڈ کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا کہ جس بندے کی گواہی پر آپ نے کسی کو مجرم بنانا ہے، سزا دینی ہے، اس کو یعنی کہ آپ 19 سیکنڈ دے رہے ہیں۔ کیا نام ہے جی؟ یہ نام ہے کیا جی؟ نائب قاصد۔ چلو جی ختم، اتنی سی تھی۔ اور اسی پہ جب دوبارہ یہ سپریم کورٹ میں معاملہ کیا، سپریم کورٹ میں پھر ناروے کا وکیل، یعنی کہ ناروے کا اپنا وہ امبیسڈر وہاں پر گیا، اور یہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ پھر سپریم کورٹ سے باقاعدہ کہا گیا ہائی کورٹ کو کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اس پہ ڈیسیژن دیں۔
اب ظلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ قانون کے مطابق کوئی آرڈر جاری کریں، یعنی کہ ہائی کورٹ کے پاس کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے فیصلہ. پھر اسی ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو الاؤ کریں ان کو. پھر وہ جرا ہوئی اور وہ جرا ایک ایک شخص کے اوپر 4 گھنٹے کی جرا ہوئی اور اس کو پھر میں نے رپورٹ کیا، آپ نے بھی پڑھا. اب اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو آخری 2 وکیل رہتے، 2 گواہ رہتے جن میں جرا ہوئی تھی. ایمان اس دوران اس کو بخار ہو جاتا ہے، اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے اور میں اس کو خود فون کرتا ہوں اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ واقعی ایسا ہے. تو وہ جب فون پہ بات کرتی ہے تو وہ کھانسی جا رہی ہے اور وہ ریکویسٹ کے ناطے بھائی میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکتی، میں بیمار ہوں. ان کو نہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چیک کرنے کے لیے فون کر رہا ہے. تو بہرحال کورٹ گیا تو کورٹ جج صاحب تو ان کو تیور ہی کچھ اور تھے. انہوں نے کہا وارنٹ گرفتاری جاری، ان کے ضمانتیں مسترد، ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ پھینک دو. وہاں سے کیا کہتے ہیں باقاعدہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ان کی کیا کہتے ہیں جرا مکمل کریں. جرا بھی نہیں، جرا کا حق بھی ختم، کلوز. ان کا بیان ریکارڈ کریں بس 342 کا بیان اور اس پہ وہ بھی ہم جمع سوال دے چکے، اس پہ ہم جو ہے فیصلہ کریں گے. یہ سچویشن ہم سارے حیران بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ وہاں پر ایک جو اسلام آباد بار کے صدر ہیں نعیم گجر صاحب، ان کی وہ تو میں ہو گئی اپنا ایمان کا بیسیکلی وکیل تھا، بار کو پیش کر کے بار کے نمائندے. تو وہاں پر ان کے پروسیکیوشن نے پتہ نہیں ان کو اکسایا کیا کیا، اسی کو جو ہے وہ جواز بنا کے جو کا سارے رائٹ کلوز کر. جج صاحب جو ہوتے ہیں ان چیزیں برا ہوتے ہیں. کسی کی بدتمیزی، کسی کی پرسنل اس کی وجہ سے، کسی کے کلائنٹ کے کیس کے بعد اس کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اثر نہیں پڑنا چاہیے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا اثر پڑا، رائٹس بھی کلوز ہو گئے. اب میں آتا ہوں آپ کی جو ہائی کورٹ میں کیوں آئے. ہائی کورٹ میں جناب کیونکہ انہوں نے ایک تو یہ کہ ضمانتیں مسترد کر دی، دوسرا یہ کہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے ٹرائل کورٹ نے کیا پھر ان کو گرفتار کر دیا. وہ پھر یہاں پہ ہائی کورٹ میں آ کے کہا کہ بھائی جج صاحب آپ نے حکم دیا تھا کہ قانون کے مطابق وہاں پہ تو یہ چل رہا ہے. کل صبح 7 بجے سے لے کر ابھی جب ہم ویڈیو کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی ہائی کورٹ میں ہے اور آپ یہ دیکھیں گے صبح 7 سے صبح 7:24 اور اگلے 36 گھنٹے سے ٹائم کراس ہو چکا ہے، تقریباً 40 گھنٹے سے زیادہ. ایمان کا کل انہوں نے جسٹس اعظم خان نے کیس کی سماعت کی، میں موجود تھا. کامران مرتضیٰ صاحب نے وہاں پہ دلائل دیے، انہوں نے یہی آرگومنٹ کیا حضور والا میں اگر اللہ نہ کرے کہ میری کسی بات سے آپ کو ناگواری گزرے تو کیا کلائنٹ کا قصور ہے کہ اس کا کیس پہ سر انداز ہو. جج تو اس سے بھرا ہو سکتا ہے. میں دعویٰ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے وکیل سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا اس کو آپس میں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس وقت کہا ٹھیک ہے جی ان کی میں جو ہے وہ مسترد کالعدم کرا دیتا ہوں. ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آپ جائیں 3 دن کے اندر آپ اس کو مکمل کریں. جیسے ہی وہ نکل رہے تھے باہر تو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ ذرائع نے کہا کہ آپ کے خلاف 6 ماہ پہلے ایک پرانی FIR آپ کے ریکارڈ پر موجود ہے، اس میں آپ کی گرفتاری مقصود ہے اور باہر پولیس کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے. خواتین اہلکار روٹین میں نہیں ہوتے، 1-2 کا جو سیکیورٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ رک گئے، رات ہم نے وہیں پہ گزاری. میں خود صبح 5:30 بجے تک وہاں پہ رہا اور آج اس کیس میں بھی ضمانت ہوئی تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ 5 کیسز اور بھی بنا کر رکھے ہوئے ریاست. بڑا افسوسناک ہے کہ اتنی میلا فائڈی، اتنا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اس کیس میں اتنا ہی دم ہے تو ان کو یہ حق تو دیں کہ وہ اپنے آپ کی جرا مکمل کرے. پھر بھلے سزا دے کے آپ جیل بھیج دیں لیکن وہاں تک پہنچنے سے ایکسیس کو روکنا اور اس طرح کے مقدمات لے کر آنا ویری انفارچونیٹ. ابھی کیا کرنٹ سٹیٹس ہے کہ ابھی تک وہ کپل جو ہے ایمان مزاری اور ان کے شوہر اور وکیل وہ اندر ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اسلام آباد بار ایسوسیشن ہے، اسلام آباد کے وکلاء ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ یہ ان کا ابھی میرا خیال ہے کوئی پریس کانفرنس بھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے. جی بالکل، وہاں پر واجد گیلانی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد بار کے صدر بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی. نعیم گجر موجود تھے. انہوں نے IG سے، وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے ریکویسٹ کی کہ ہم وکلاء کی نمائندہ تنظیم ہے، اگر ہمارے کسی کلائنٹ سے، کسی ممبران سے کوئی ایسا ہو گیا ہے تو آپ ان کو کم سے کم یہ رائٹ دیں کہ وہ سرنڈر کر چکے ہیں، وہ سرنڈر کبھی بھاگے بھی نہیں تھے. آپ ان کو اتنی ایکسیس تو دیں کہ وہ عدالت تک چلے جائیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر مہربانی کریں IG صاحب آئیں اور وہ جو 5 نامعلوم جو ابھی تک کیس سامنے نہیں آ سکے تو وہ اس کی ڈیٹیل دے دیں. اب یہاں پہ میں آپ کی ایک لفظ کی جو اپنے انٹرو میں تھی اس کے کریکشن کرا دوں. پناہ نہیں لی ہوئے ریاستی، جب مجھے پتا جب FIR کا پتہ ہی نہیں ہے
تو ضمانتیں جہاں پر بھی بیٹھے رہے, کسی کو کیا تکلیف ہے, کیوں پولیس اتنی لگا کے کھڑی کی ہوئی ہے؟ ضمانت تو آج کل کیس میں بھی ہوگی نا, جو نامعلوم ہے جن کا پتہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ نے نفرت تعینات کیوں کی ہوئی ہے اور بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی کیس آپ کے خلاف ہے, یہ کیس اور ڈیٹیل ہے. اور اس ایف آئی آر کو بھی پڑھ لیں جو 6 ماہ پہلے والی ہے. کیا کرے, ہاتھی کے پاس پسٹل ہے, لہراتے ہوئے اس نے پولیس کے بار کو دھکا مارا اور وہاں پر ایمان مزاری نے پتہ نہیں کیا خاتون کانسٹیبل چھینا, گاڑی کے شیشے توڑ دیے, فلاں کر دیے, اور کیا کہا 20 سے 25 دہشت گردوں کے ساتھ. یعنی کہ اب معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کروں گا تو بڑا اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں کہ وہ جو بلوچ کی مائیں بہنیں اپنی ارتاز سے ایک آس, ایک امید, ایک توقع, ایک آرزو لے کر آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ہماری فریاد سنیں, ان کو اپنے دہشت گرد بنا دیے. ایف آئی آر کے مطابق تو یہی ہے. تو نادر صاحب یہ بتائیے کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ضمانت دے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریاست مقدمات پہ مقدمات لے کے آ رہی ہے, ایف آئی آر وہ فکٹیشس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسان کیا, مجھے بتائیں. نہیں ابھی میں ایک بات بتا رہا ہوں, جب ہائی کورٹ کو یہ کہا گیا کہ مہربانی کریں یہ نامعلوم کیسز لے کے آ سکتے, آپ ایک اوور آل ایک آرڈر دے دیں, اگر کوئی ہے بھی سے عدالت میں پیش کریں تاکہ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. آپ ڈیفینڈ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ مطلب ہے کسی کو دفاع کا موقع تو دیں یار, یہ بھی موقع نہیں دے رہے. نہیں, اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ خاموش ہے. نہیں دیا انہوں نے. بس اگر اس کیس میں گرفتاری, اگر اس کیس میں یہ کہا گیا کہ اس کیس میں گرفتاری کو روکا جا رہا ہے, فقط اس کیس میں جب آپ اسپیسیفائی کر دیتے تو پھر آپ اگلوں کے لیے راستہ کھول دیتے. اگر آپ یہ کہتے کہ کوئی بھی ایسا کیس جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا, اب وہ سامنے نہیں آ سکتا یا آئے گا تو عدالت کو اعتماد میں لیا جائے گا, بتایا جائے گا, اور پھر اس کے لیے ملزمان کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں. تو اگلا آگے کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں یعنی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹر دونوں گرفتار ہوں گے؟ سر ریاست کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ریاست کا پاور ہے, اختیار ہے, اور وہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتی ہے. اور یہاں پر آپ اندازہ لگیں کہ جج مجوکا صاحب عمران خان کو تو ویڈیو کال پہ نہیں بلا سکے, لیکن وہ کہتے ہیں نا آہ گری بھی تو مظلوموں پر, محکوموں پر, کمزوروں پر, ان کو آڈیو پہ لے لیں, ویڈیو پہ لے لیں. تو آپ عمران خان کو کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ اگر وہ آ گئے تو وہاں پہ تصویر بن سکتی ہے, لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ تو آئین و قانون رہا ہی نہیں سر, کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو وکلاء نے وزیر اعظم سے, آرمی چیف سے اور اسلام آباد پولیس کے آئی جی سے اپیل بھی کی ہے, گزارش بھی کی ہے کہ بھائی جو بھی چیز ہے آپ لا کے ہمیں دکھا دیں, پیش کریں, ہم دیکھیں گے, اس حساب سے ہم چلیں گے. تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت یعنی کوئی جواب آیا نہیں ہے. تو آگے مجھے یہ بتائیے کہ مجھے تو ان دونوں کی آج رات یا کل تک گرفتاری نظر آتی ہے. دیکھیں سر, ایٹ دا اینڈ گرفتار تو کرنا ہے انہوں نے, یہ تو طے ہے, یہ تو نوشتہ دیوار ہے, لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیس کو شو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ عدالت میں تو آپ نے نہیں بتایا, عدالت میں تو یہ والی باتیں نہیں بتائیں. اب 5 کیس, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ جو رجسٹری ہوتی ہے جہاں پر ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, وہ بھی اس کو بھی تالے لگا دیا آپ نے. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہاں پر بھی مقدمات کے اندراج ہوتے ہیں یا ریکارڈ ہوتا ہے اسلام آباد انتظامیہ کے پاس, تو اس کو تالے لگا دیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہے ان میں سے جو بھی دم خم, جو بھی ان کے پاورز تھے, وہ یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. جب آپ کا ایکشن بات کرو, آج ہی کی بات ہے جب عمران خان کی ٹویٹر ایکس سے متعلق کیس کی سماعت چل رہی تھی, تو جج نے کہا کہ ہاں جی سلمان اکروائی صاحب پھر آپ نے کیا جواب لے کے آئے. انہوں نے کہا حضور والا, آپ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا, آپ نے ہدایت کی تھی اڈیالہ کے ایک سپرنٹینڈنٹ کو کہ اس کی ملاقات کرو تاکہ یہ اپنے جو کلائنٹ ہے اس سے انسٹرکشن لے سکے. آپ نے مختلف اداروں سے تو انسٹرکشن ان سے جواب لے لیے, تو میں اپنے کلائنٹ سے ملے بغیر کیسے آپ کو میں دے سکتا ہوں؟ تو یہ تو آپ کے آرڈر کی توہین ہوئی ہے. تو جج صاحب نے لکھا کہ اڈیالہ کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اس کو دیکھ لیں. اچھا, یہ حالات کیا لفظ ہے؟ اس کو دیکھ لیں. اس کو دیکھ لیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اڈیالہ کا سپرنٹینڈنٹ بڑا ہے عدالت سے؟ کبھی نہیں, کوئی بڑا نہیں ہے بھائی. عدالت آپ تو لکھتے کہ بھائی ابھی ملاقات کرائی جائے, نہیں تو میں کل ایکشن لوں گا اور آپ کو طلب کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا, کیا کریں.
تو آخری سوال پھر وہی ہوگا میرا کہ ان کی گرفتاری یعنی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، یہ جیسے آپ نے کہا کہ نوشتہ دیوار ہے، یہ گرفتار ہوں گے اور سزا کتنی ہوگی ویسے اگر گرفتار ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا مقدمہ چلے گا، پھر سے دوبارہ کیا ہوگا، فوراً سزا ہوگی؟ فوراً سزا کیا ہوگی؟ سزا تو یہ ہے کہ دوسرا کیس جو کل آخری دن ہے، 2 دن دی تھی، عدالت نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر آپ اپنی وہ جو 2 گواہ رہتے ہیں ان پہ جرا مکمل کریں. 3 میں سے 2 دن تو عدالت میں ادھر بیٹھے ہوئے نکل نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ نکلیں گے تو یہ گرفتار کر کے آپ کو ڈال دیں گے، 48 گھنٹے بعد کسی کورٹ میں پیش کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمیں اس کو ریمانڈ پہ دیں، ہم نے تفتیش کرنی ہے، ہم نے یہ چیز برآمد کرنی ہے. وہ جو مجوگات کی عدالت میں چل رہا ہے معاملہ، وہ وہیں پہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اور اس میں کہا کہ کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہیں، کیس میں دم نہیں تھا، خم نہیں تھا، لہٰذا اس معاملے کو عدالت اس نتیجے پہنچے گا دونوں ملزمان کو 7 سال سزا بمشقت دی جاتی ہے ریاست کے خلاف استعمال ہونے پر، لب کشائی کرنے پر. تو یہ نادر بلوچ کی تفصیلی گفتگو آپ لوگوں نے سن لی. تو اگلے گھنٹوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو پھر سے ہم خبر لے کے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے نادر بلوچ کو پھر سے ہم زحمت دے دیں گے گفتگو کرنے کے لیے. تو ہماری دعائیں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ساتھ عدالتوں سے بھی ان کے لیے بھی ہی دعا کر سکتے ہیں کہ عدالتوں میں اللہ کرے انصاف ہو، جو انصاف کے طلبگار ہیں. تو ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ دا پنچ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ، اور دا پنچ کا جو فیس بک پیج ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. بہت شکریہ.